السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں محمد ریاض احمد، آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت میں پوری تلنگانہ کے اندر ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر کوئی کورونا سے تو خوف میں ہے ہی ہے، لیکن جب کبھی اس بیماری کا ذکر ہو رہا تو پوری دنیا کے اندر رہنے والے لوگ اپنی اپنی جانوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، مگر جہاں پر لوگ اپنی موت کا خیال کر رہے ہیں وہیں پر بے شمار لاپرواہی بھی ہم تمام کو دیکھنے کو مل رہی ہے، جس میں یقیناً حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حکومت نے ہم تمام کو اپنے ہی سپرد اپنی جان دے دی ہے کہ ہم خود اپنی حفاظت، اپنی سیفٹی کریں، اور وہ بھی اپنی طرف سے جو بھی اقدامات کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ میں ایک بات آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ حکومت کے لیے آپ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی فیملی کے لیے آپ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، ان کی نظر میں آپ کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آپ اگر گھر کے 2 سے 3 فرد ایک جگہ رہتے ہیں، 4 فرد ایک جگہ رہتے ہیں، اگر آپ اکیلے یا آپ کے گھر کے لوگوں میں کوئی ایک آپ سے جدا ہو جائے، یہی کورونا کی زد میں آ کر یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو پھر باقی 3 یا 4 کا کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر اسی لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جتنی ہم لوگوں کی موت کی باتیں سن رہے ہیں، کسی کے ہر دن بے شمار لوگوں کے انتقال کی خبر سننے کو مل رہی ہے، تو ہم بد احتیاطی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ جتنا ہو سکا احتیاط کیجیے۔ میں خاص طور سے 2-3 گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب لوگ مسجد میں آ رہے ہیں تو کئی سارے لوگ تو اپنے ساتھ جانماز لے کر بھی نہیں آتے، اور کئی سارے لوگ بیچارے گاڑی چلتے چلتے کہیں رک گئے، نماز کے لیے اتر گئے۔ میری گزارش ہے کہ مسلمانوں کی پہچان تھی، بزرگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، ان کا طریقہ تھا کہ اپنے ساتھ جانماز رکھتے تھے، ہمیشہ ساتھ میں جانماز ہوتی تھی، لہٰذا ہم اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں، ہمیشہ ساتھ میں جانماز رکھیں، تاکہ کہیں بھی کوئی بھی مسجد میں جانے کا موقع ملے آپ آسانی سے اپنی جانماز پر نماز پڑھ سکیں۔ تو جانماز ساتھ رکھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر جو مسجد میں آپ جا رہے ہیں وہاں اگر جانماز بچھی ہوئی نہیں ہے، پتھر پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں کئی مسجدوں میں یہ چیز پہ غور کر چکا ہوں جہاں مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ جو لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ہاتھ سر جہاں لگتا ہے وہیں پر پسینہ وہیں چھوٹ جا رہا، پھر دوسرا آدمی آ کر دوسری نماز میں دوسرا آدمی اس جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا، تو پھر اس سے کوئی سیفٹی رہنے والی نہیں ہے، لہذا اپنی جانماز اپنی ساتھ رکھیے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو پھر ہم بھی اطمینان سے اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ مسجد میں آئیں تو برائے کرم باوضو ہو کے تشریف لائیے۔ کئی سارے لوگوں کو خبر مل چکی، پوری دنیا کو معلوم ہو گیا، پورے ملک کے اندر کے حالات پتہ ہے، لیکن ابھی بھی آ کے وضو خانوں کو ٹٹولتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور مسجد کے جو انتظامیہ ہیں اس کو مکمل طور پر آپ کوآپریٹ کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کیجیے، تاکہ وہ آپ کے لیے مسجد کھول رہے ہیں لہٰذا آپ بھی ان کے لیے درد سر نہ بنیں، بلکہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وضو کرتے ہوئے گھر سے نکلیے، انشاءاللہ اس کا بھی آپ تمام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وقت بہت حالات بڑے پریشان کن ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے گھر میں وقت دینے کی کوشش کیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔